آج ہم ان کی کتاب زرد رنگت کی رونمائی کے لیے ہم سب یہاں پر جمع ہوئے ہیں. استاد صاحب کا جتنا بھی تعارف کرایا جائے اتنا ہی کم ہے. ہمارے جتنے بھی کلاسک شاعراں ہیں ان میں سے بیشتر پہ ان کو عبور حاصل ہے، چاہے امیر خسرو ہو، چاہے غالب ہو، یا پھر آپ فارسی کی اگر بات کریں تو چاہے مولانا رومی کی مثنوی ہو یا دیوان شمس ہو. فارسی بھی پڑھاتے ہیں اور ایران کی یونیورسٹی تہران سے بھی فارغ التحصیل ہیں. اور عربی کی بات کی جائے تو انہوں نے ایک ماسٹرز بھی کر رکھا ہے عربی میں، اور یہاں NCA میں بھی پڑھاتے ہیں. ہمارے ہست و نیس کے تو ہیں ہی استاد. زرد رنگت یہ ان کا پہلا مجموعہ کلام ہے. ویسے اگر زرد رنگ کی بات کی جائے، اور یہاں پہ تو سارے ہی آرٹسٹ تقریباً بیٹھے ہوئے، جو پیلا رنگ ہوتا ہے ویسے تو ہرے اور لال سے مل کے بنتا ہے، مگر یہاں پہ جو جس رنگت کی بات ہو رہی ہے زرد رنگت کی، یہ بھی مختلف رنگوں کا مجموعہ ہے. چاہے ملے جلے جذبات ہوں، کیفیات ہوں مختلف رنگوں کی، اس میں چاہے وہم ہو، حقیقت کا رنگ ہو، حزن و حز کا رنگ ہو، جہل و دانش کا رنگ ہو، ممات و حیات کا رنگ ہو، نفرت و الفت کسی کا بھی رنگ ہو، آپ کو ان کے مجموعہ کلام میں اس زرد رنگت میں تمام رنگ نظر آئیں گے. ویسے تو زرد رنگت کے بارے میں مولانا رومی بھی کچھ خوب کہتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو عاشق ہیں ان کی رنگت بھی زرد ہوتی ہے. اب یہ جو زرد رنگت ہے، اس سے بڑے شعر محسوس ہیں کہ زرد پتوں کی طرح جو ہے، اور بڑا اس کا رنگ کا ذکر کیا گیا ہے. اور مجھے یہ زرد رنگ دیکھوں اگر جتنے بھی خزاں کے پتے ہیں، تو مجھے گرے ہیئر کی جو میچورٹی ہوتی ہے وہ مجھے اس پیلے رنگ میں نظر آتی ہے، زرد پتے کے رنگ میں نظر آتی ہے کہ جس نے زندگی کی ساری بہانے دیکھی ہوتی ہیں، تلخ و شیریں ہر قسم کے تجربے سے گزرا ہوتا ہے، وہ کئی قسم کے پھولوں سے وہ اٹیچ رہا ہوتا ہے، چاہے گل ہو، چاہے یاسمین ہو، یا کسی بھی رنگ کا پھول ہو، اس نے ان تمام پھولوں کی رنگت اپنے اندر سموئی ہوتی ہے. اس نے ہر طرح کا موسم بھی دیکھا ہوتا ہے. تو اب ہم حجاز صاحب سے جاننا چاہیں گے کہ اس کتاب کے بارے میں تھوڑا تعارف بتائیں، اور اس کا پس منظر کہ کس طرح یہ کتاب جو ہے وجود میں آئی اور اس میں کیا کیا. جہاں تک کتاب کا تعلق ہے تو یہ پہلی دفعہ اس کتاب کا مسودہ میں نے 2013 میں ترتیب دیا تھا، اور جو باوجود نہیں چھاپا پھر 2015 میں، پھر 2017 میں، پھر وہ ایک ضخیم مسودہ سکڑتا اور اس میں کچھ چیزیں شامل ہوئی، کچھ نکلتی گئی. آخرکار 2021 میں اس کو ہم مکمل کیا، اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کووڈ تھا، اور کافی ایک تخلیقات کے لیے وقت ہوتا ہے اپنے کام کو ٹھیک طریقے سے دیکھنے کے لیے اور اس کا جائزہ لینے کے لیے. تو میں نے بھی اپنی شاعری کا کئی برسوں کے کلام کا جائزہ لیا اس سے، اور پھر اس نتیجے پر پہنچ کے کتاب شائع کی جائے. تو بہت سوال اکثر پہلے بھی اس کی تقریب ہم نے مارچ میں کراچی میں کی تھی، جو بہت کافی مقبول ہوئی. اور مزے کی بات ہے کہ اس وقت بھی کتاب کوئی آتی ہے تو 21-22 اخباروں نے اس کی کوریج کی. یہ بہت اہم بات ہوتی ہے میرے لیے. تو خیر بہت خوشی کی بات تھی کہ اتنی مقبول کتاب رہی ہے کراچی کے منظرنامے میں، اور آہستہ آہستہ آپ لوگوں کے سامنے بھی ہم پیش کر رہے ہیں. رنگ کے بارے میں اس کا اس وقت بھی سوال تھا، یہاں بھی دوستوں نے آتی سوال کرنا شروع کیا، تو بہت اچھا بتا رہی ہیں افیدہ صاحبہ. اس میں جیسے انہوں نے مثال دی پتے کی، تو ہماری روایت جو ہے شاعری کی اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ اصل میں جو خزاں ہے بہار اس کو باقی رکھنے کے لیے آتی ہے. یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ کسی گل بدن نے اپنے ہاتھ پر مہندی لگائی ہو اور وہ ہری ہوتی ہے جب لگائی جاتی ہے،
لیکن وہ اس کے ہرے پن کو باقی رکھنے کے لیے نہیں رکھی جاتی. جو اس کے بعد آنے والا پیلا رنگ ہے یا زرد رنگت ہے اس کا پیش خیمہ ہوتی ہے. تو جیسے جیسے آپ کا وہ زرد رنگت ہلکی پڑتی آتی ہے آپ اس کو پھر ہرا کر دیتے تاکہ اس کے زردی باقی رہے. تو جیسے مہندی کے رنگ میں اس زردی کو، اس سرخی کو، اس نالی کو، یہ تمام زرد رنگت کے ہی شیڈ، اس کو باقی رکھنے کے لیے آپ بار بار اس پر ہری مہندی لگاتے. اسی طرح بہار بھی اس خزاں کو دوام دینے کے لیے آتی ہے، اس کو تازہ کرنے کے لیے. تو گویا بہار پیش خیمہ ہوتی ہے اس خزاں کا، اس زرد رنگ کا، اور وہ ہریالی اس کو، اس زرد رنگت کو دوام دینے کے لیے آتی ہے. تو اس کے پیچھے اسی لیے ہم نے وضاحتاً لکھا، میں پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں کہ زرد رنگ کو رجائیت، لطف و حیرت اور عقل و فراست کا آئینہ دار سمجھا جاتا ہے. اس مجموعہ اشعار کا نام اسی بنیاد پر زرد رنگت رکھا گیا ہے. اچھا، یہاں پر ایک غالب کے مصرعے کا ذکر ضروری ہے جس سے میں نے اس کتاب کا نام بھی نکالا. وہ کہتے ہیں کہ تھا زندگی میں مرگ کا کھٹکا لگا ہوا، اڑنے سے پیشتر بھی میرا رنگ زرد تھا. تو رنگ اڑنے میں اور رنگ زرد ہونے میں بڑا فرق ہے. وہاں پہ غالب نے باقاعدہ وضاحت کی کہ اڑنے سے پیشتر بھی میرا رنگ زرد تھا. تو ایک عاشقی کا رنگ ہے جیسا کہ فرمایا صاحب نے، اور مولانا کے اس پر اشعار ہیں اور بھی کلاسیکیت میں بھرا پڑا ہے کہ کس طرح عاشق کا رنگ زرد ہوتا ہے. تو یہی اس کا پیش خیمہ بھی ہے کتاب کا، اور آپ کے سامنے ہے. تو انشاءاللہ قاری کی حیثیت سے آپ لوگ بہترین ناقد ہوں گے. اچھا سر جی، میں آپ کی کتاب دیکھ رہی تھی اور یہاں پر ایک منفرد میں نے انداز دیکھا ہے اس کتاب کا کہ ایک ایک بیت کا عنوان جو ہے آپ نے خیال دیا ہوا ہے. تو اس سے کیا مراد ہے؟ اچھا، اس میں آپ دیکھیں گے بہت الگ کام ہے جو عموماً شعری مجموعوں میں نہیں ہوتا. ایک شعر ہے اور اس کے اوپر خیال کا ایک ہم نے عنوان رکھا ہے. اصل میں یہ مکمل غزلیں ہیں جو مرور زمان کے ساتھ غزل میں سے کوئی ایک شعر ہماری چھنی میں باقی رہ گیا تو وہ اس کو پھر تبرکاً شامل کر لیا اس کتاب میں کہ اس غزل کا سرا اس سے مل جاتا ہے. لوگوں نے سنی ہوئی ہیں غزلیں پرانی، پھر اکثر یہ ہوتا ہے کہ محققین بعد میں نہیں نکال پاتے یا قاری یا سامع پریشان ہوتے ہیں کہ بھائی فلاں غزل اس اخبار میں چھپی تھی یا فلاں مشاعرے میں سنی تھی لیکن مجموعے میں نہیں ملی. تو اس کا ایک شعر اگر ہو تو اس سے پھر ایسا لگا مجھے وقت گزرتے ہوئے کہ اسی شعر کے لیے یہ غزل کہی گئی تھی شاید، تو وہی شعر پھر آخرکار کتاب میں رہ گئی. اور بہت ہی ایسا ہے کہ سخت انتخاب نہیں ہے اس کتاب میں، ہر طرح کے شعر کو میں نے اپنے شامل کیا. ضروری نہیں ہے کہ وہ تمام چیزیں شامل ہیں وہ میں نے بہت ذاتی طور پر پسند کی ہوں، یا جو چیزیں شامل نہیں کی ہیں وہ ذاتی طور پر پسند ہوں. بس ایک ذائقے کے لیے اور ایک دسترخوان جس طرح تھوڑا تھوڑا اس میں سب کچھ ہے، تو اس کتاب میں بھی میرے کلام کا تھوڑا تھوڑا ذائقہ موجود ہے. بہت خوب. ایک اگر کچھ اجازت ہو تو بیچ میں سے کچھ خیال، جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عنوان ہے خیال ایک شعر کا، اور یہ جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ بہت خوب کہ آپ نے غزل میں سے اپنی کچھ باقی شعر چھوڑ کے جو اس کا ایک حاصل غزل اس کا جو ایسنس جو ہے آپ نے ایک شعر میں پیش کر دیا. اجازت ہو تو کچھ خیالات پڑھ کے سنا کہ جیسے رات رک کر روز ایک سپنا دکھاتی ہے، کہ جیسے رات رک کر روز ایک سپنا دکھاتی ہے، تو کیا یہ دن گزرنے کے علاوہ کچھ نہیں کرتا. آگے ایک اور اگر خیال پیش کروں، چین اس روح پریشان کو تجسیم کے بعد، چین اس روح پریشان کو تجسیم کے بعد آنے والا تھا مگر اب تلک آیا تو نہیں. ایک اور جیسے کہ ایک اور ان کا خیال ہے، ایک بیت ہے، اپنے کل کے لیے بھر لیتے ہیں آج، اپنے کل کے لیے بھر لیتے ہیں آج،
آنکھوں اور ہاتھوں میں شام اور دعا. زندگی جبر ہی سہی لیکن زندگی جبر ہی سہی لیکن کم سے کم موت اختیاری ہے، اختیاری ہو. زندگی جبر ہی سہی لیکن زندگی جبر ہی سہی لیکن کم سے کم موت اختیاری ہو. سر جی ابھی ایک اور چیز میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ اس کتاب کے 3 حصے ہیں. اول حصے میں غزل ہے، دوسرے حصے میں دوسرا حصہ تو نہیں مگر ہر جگہ جگہ پر اکثر کچھ صفحات کے بعد خیال ہے، ایک بیت یعنی کہ، اور آخری جو حصہ ہے وہ ہے کہ نظم کا ہے، مگر اس کا عنوان انہوں نے بڑا دلچسپ دیا ہے نظم کے حصے کا کہ نظم آزاد ہونے والی ہے. شاہ صاحب اس سے کیا مراد ہے آپ کا؟ یہ کیا ہے اس کا بیک گراؤنڈ؟ کہ آزاد نظم کا ایک ہمارے یہاں رجحان ہے اور اس کو بہت ہی، اب چونکہ میں شعریات پڑھاتا بھی ہوں تو جو سوالات ہمیشہ سامنے آتے ہیں ان سے بھی ایک ممکن ہے کہ یہ نام رکھتے وقت میرے ذہن میں وہ بات بھی رہ گئی ہو. دوسری وجہ یہ ہے کہ نظم میں نے کبھی شاعر نہیں کی اپنی اس کتاب سے پہلے، یعنی کسی مشاعرے میں نہیں سنائی، کسی رسالے میں نہیں بھیجی، اور اگر کسی کو سنائی تو کسی بہت خاص آدمی کو سنا دی. ذاتی محفلوں میں ہمیشہ غزل ہی سنائی، غزل ہی کا شاعر کہلایا. لیکن نظمیں یقیناً لکھی میں نے اور اس میں پابند نظمیں بھی تھیں، آزاد نظمیں بھی تھیں. لیکن اس عنوان کے رکھنے کی سب سے بڑی وجہ تو یہ تھی کہ نظمیں جن کو میں آزاد نہیں کر رہا تھا اب تک اپنی شعری تخلیقی سفر میں، ان کو اس کتاب میں آزادی ہم نے دی، یعنی شیوع کی آزادی، شائع ہونے کی. تو اس لیے اس حصے کا نام نظم آزاد ہونے والی ہے. لیکن یہ بھی بتا ضروری ہے کہ آزاد نظم بھی بحر کے پابند ہوتی ہے. یہ ہماری ٹیکنیکل وضاحتیں ضروری ہیں. غلام نہیں ہے. ہاں غلام نہیں ہے اب ہماری. اب ایسا ہے کہ استاد جی کی ایک کچھ اور کتابیں جو ہیں وہ زیر طبع ہے، اور ایک تو ہست و نیست میں ہی شائع ہونے والی ہے، بلکہ آخر میں ابھی جو بحر کی بات ہو رہی تھی تو بالکل اسی کے مطابق، اسی موضوع کے مطابق ہے کہ علم عروض، علم شعر کے بارے میں. سر جی میں یہاں پہ ایک مجھے آپ کا کلام بہت ہی جو ہے کہتے ہیں کہ پڑھتے ہوئے اس کے اندر مجھے لیریکل بیوٹی اس کے اندر بہت زیادہ محسوس ہوئی. تو اس کے وہ پہلے میں یہ پڑھ دوں اور اس کے بعد میں ان سے یہ سوال پوچھوں گی کہ شعر کی تخلیق کے عمل کے بارے میں. اب ذرا اس کا ملاحظہ کریں، اس کا وزن، اور شاید آپ کو کیونکہ مثنوی کے بھی سیشنز کرتے رہتے ہیں، کوثر صاحب بیٹھے ہیں تو ذرا غور کیجیے گا ردم پہ، آپ کو کچھ یاد آئے تو. کچھ نہیں تھا تو تماشا جو ہوا تھا کیا تھا، کچھ نہیں تھا تو تماشا جو ہوا تھا کیا تھا، وہ جو مکار ہے انسان تھا خدا تھا کیا تھا. ایک درویش کی گلیوں میں صدائے یا ہو، ایک درویش کی گلیوں میں صدائے یا ہو، اور لوگوں کا وہ چلانا کہ کیا تھا کیا تھا. کام کر جاتے ہیں لوگ اور ہم ایک مدت بعد، کام کر جاتے ہیں لوگ اور ہم ایک مدت بعد تجزیہ کرتے ہیں اچھا تھا برا تھا کیا تھا. آپ یہ محسوس کر سکتے ہیں کہ اس کے اندر جو لیریکل بیوٹی ہے اور اس کے اندر جو وزن ہے، ایک ردم ہے. تو استاد جی اس کے حوالے سے استاد جی سے بات ہو رہی تھی کہ اس کی بحر کے بارے میں، اور جہاں کچھ مثنوی سننے والے بھی بیٹھے ہیں تو استاد جی سے شعر کی ایک تو اول تخلیقی عمل کے بارے میں سوال ہے، اور دوسرا ہے کہ بحر اسی کے حوالے سے کہ جو بھی نظم پڑھی ہے اس کا جو بحر ہے یہ مثنوی کی بحر کہلاتی ہے اور بحر عمل نام ہے اس کا. اسی میں میں نے کوشش کی ہوئی ہے اس کلام میں. اس میں بھی اور مزید اشعار تھے، اس کے بھی 3 رہ گئے، کچھ تو مجھے یاد آ رہے تھے. اب یہ سوچ رہا تھا کہ کیوں کتاب میں شامل نہیں، لیکن یہ تو جب تخلیقات اپنا کام جمع کر رہا ہوتا ہے اس وقت کی بات ہوتی ہے. اچھا، تخلیقی عمل کے بارے میں جو آپ نے سوال کیا کہ اکثر یہ پوچھا جاتا ہے کہ شعراء کیسے شعر کی تخلیق میں ہوتے ہیں، اور جب بھی کتاب آتی ہے تو یہی ایک بنیادی سوالوں میں سے
ایک سوال ہوتا ہے شاعری کی کتاب کے کہ یہ کتاب آپ نے کیسے لکھی. جیسے کتابیں لکھی جاتی ہیں, آپ ناول لکھ رہے ہو تو ایک وقت ناول نگار طے کرتا ہے کہ بھائی میں میز پر بیٹھتا ہوں اور 1 گھنٹہ جتنی سطریں ہو سکتی میں لکھتا ہوں, یا افسانہ لکھنا ہے یا کسی اخبار میں خاص دن کالم لکھنا ہے تو آپ ایک وقت مقرر کرتے ہیں اور لکھتے ہیں. لیکن شاعری کا تخلیقی عمل میرے لیے بہت مختلف تجربہ ہے. آپ اس میں یہ طے نہیں کر سکتے کہ وہ کب فن پارہ بنے گا. تو ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا مشق سخن. اکثر لوگ جیسے ہے مشق سخن جاری چکی کی مشقت بھی. تو یہ جو مشق سخن ہے یہ یاد ہے آپ کو سمجھنے کہ آپ بس لکھتے ہیں بہت سی چیزیں پھینک دیتے ہیں پھاڑ کے, پھر ذہن میں کچھ رہ جاتی ہیں, پھر دوبارہ آپ لکھتے ہیں. تو اس وقت تک جب تک کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ اب یہ فن پارہ ہو گیا, یا یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسا آپ میوزک میں ریاض کرتے ہیں اور ایک وقت آتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ ایک شکل بن گئی. تو وہ کئی برسوں کا, کبھی کبھی ایک غزل پر ایک غزل مکمل ہوتی ہے 1 سال میں, 2 سال میں, 5 سال کے بعد اس غزل کا ایک شعر ہوتا ہے آپ سے. تو یہ اتنا طویل, اس سے پہلے جو کچھ ہوتا ہے آپ لکھتے ہیں ضائع کرتے ہیں, وہ ایک مشق ہوتی ہے کہ آپ اپنے ساتھ ایک آرٹ کو پریکٹس کرتے ہیں. میں تو کم از کم میرا تخلیقی عمل اس طرح کا ہے شاعری کے حوالے سے کہ بہت زیادہ وقت لگ جاتا ہے اس کو دیکھنے میں کہ اب یہ فن پارہ بن چکا ہے. تب بھی ظاہر ہے خام خیال ہوتا ہے آرٹسٹ کا, جب سامع یا قاری یا جو بھی اس کے آڈینس ہے اس کے پاس پہنچتا ہے فن, تو پھر پتہ چلتا ہے کہ کس طرح کی تخلیق ہے. البتہ تخلیقی عمل کے اوپر جہاں تک میری رائے جیسا کہ اس کے وہ یہی ہے کہ شاعری ایک لکھنے کے فنون میں ذرا مختلف فن اور کئی سال کی ریاضت کا ثمرہ ہوتا ہے. اور کبھی بھی یہ نہیں ہوتا میرے ساتھ کم از کم کہ میں ایک دن ایک چیز لکھوں اور صبح سمجھوں کہ یہ غزل ہو گئی ہے, یہ شعر ہو گیا. تو وہ پکتا ہے, کبھی ذہن میں پکڑا ہوتا ہے, کبھی آپ کاغذ پر اتارتے ہیں, جدید زمانے میں فون میں لکھ لیتے ہیں کہیں بھی, لیکن وہ حتمی شکل اپنی اختیار کرنے میں بہت وقت لگاتا ہے. سر جی, آپ نے ابھی تخلیقی عمل کی بات کی تو اس سے ایک اور ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے, میرے ہو رہے ہیں اس وقت, کہ آپ کی شاعری کا موضوع, اس کے بارے میں اگر کچھ بتائیں کہ کیا آپ موضوع جو ہے اچھا, یہ آپ نے اچھا سوال کیا کہ شاعری کا موضوع, کیونکہ کتاب میں تو مختلف چیزیں میں نے جمع کی ہیں مختلف اوقات میں, موضوعات بدلتے رہے ہیں. مثال کے طور پر انسانی رویوں پر ایک باقاعدہ موضوع رہا ہے میرا شعر کہنے کا, اس کتاب میں آپ کو مل جائیں گی چیزیں. اسی طرح اب جو جس نتیجے پر میں پہنچا ہوں اپنے ساتھ کہ میرا موضوع کیا ہونا چاہیے شاعری کا, تو مجھے لگتا ہے کہ وہ عشق میرا موضوع ہے, اور عشق کے بارے میں اشعار کہے جائیں, اور ان کو وہ ایکسپریشن مجھے عشق کے حوالے سے اظہار شاید وہ کہنا مناسب ہوگا کہ موضوع رہا ہے میرا شاعری میں. مساج جی, میں چاہ رہی ہوں کہ میں کم سے کم بولوں اور آپ کو زیادہ سے زیادہ باقی جو ہے سنیں, کیونکہ خود بہت ہی خوبصورت انداز میں چاہے تحت اللفظ شاعری ہو چاہے ترنم میں ہو, بہت اچھی طرح سے پیش کرتے ہیں اشعار کو اور پورا حق ادا کرتے ہیں. بالکل بھی ترنم میں نہیں کریں گے, اچھا چلے گلا خراب ہے آج کل یہاں پہ تھوڑا, کر ہی نہیں سکتے. آپ سے درخواست ہے کہ اپنا چونکہ کراچی سے میں آیا ہوں, اور ایک یہ بھی بڑا مسئلہ رہا ہے کہ ہمارے جو دبستان ہے شاعری کے بڑے, وہ کوئی بھی سمندر کے کنارے واقع نہیں ہوا. تو سمندر کا ذکر دریاؤں کا, نہروں کا شاعری میں آپ کو ملتا ہے, سمندر کا بہت خال خال ذکر شاعری میں ملتا ہے. تو میں نے یہ بھی محسوس کیا کہ اگر کبھی یہ ہوتا ہے کہ فنکار صرف روایت کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور اپنے موجودہ حالات کو بیان کرنا پسند نہیں کرتا ہے, یا چاہتا ہے کہ ہمیشہ روایت سے جڑا ہے. میری بھی یہ کوشش ہوتی ہے کہ روایت سے جڑا دوں, لیکن اس معاملے میں میں نے ذرا اس میں ایک ندرت لانے کی کوشش کی کہ سمندر کے حوالے سے اگر کراچی کے شعراء بھی شعر نہیں کہیں گے تو پھر بڑا ظلم ہوگا. تو یہ اس طرح کے 2 شعر میں آپ کو سناتا ہوں کہ سنیچر کی سپہروں میں, سنیچر کی سپہروں میں کنارے پر کیے وعدے, سنیچر کی سپہروں میں کنارے پر کیے وعدے, ہم اور تم بھول جاتے ہیں
समंदर याद रखता है। सनीचर की सपहरों में किनारे पर किए वादे हम और तुम भूल जाते हैं, समंदर याद रखता है। और बड़ी खुशियों के मौके पर बड़े शहरों के लोग अक्सर, बड़ी खुशियों के मौके पर बड़े शहरों के लोग अक्सर उसी को भूल जाते हैं जो अक्सर याद रखता है। बड़ी खुशियों के मौके पर बड़े शहरों के लोग अक्सर उसी को भूल जाते हैं जो अक्सर याद रखता है। और मुख्तसर सी अगर पास है कि न ही कर हुदूद के तज़किरे, न ही फ़लसफ़ा सुना जबर का, न ही कर हुदूद के तज़किरे, न ही फ़लसफ़ा सुना जबर का, कभी आज तू मेरी बज़्म में फ़कत इख्तियार की बात कर, कभी आज तू मेरी बज़्म में फ़कत इख्तियार की बात कर। और तुझे वस्ल उसका नसीब था तो हमारे सामने बैठ कर, तुझे वस्ल उसका नसीब था तो हमारे सामने बैठ कर, कभी उसके हुस्न के तज़किरे, कभी उसके प्यार की बात कर। तुझे वस्ल उसका नसीब था तो हमारे सामने बैठ कर, कभी उसके हुस्न के तज़किरे, कभी उसके प्यार की बात कर। और ये जो छोटे छोटे से लोग हैं, इन्हें छोटे छोटे से रोग हैं, ये जो छोटे छोटे से लोग हैं, इन्हें छोटे छोटे से रोग हैं। तेरी वहशतें हैं अजीम तर, तू जो कर तो दार की बात कर। ये जो छोटे छोटे से लोग हैं, इन्हें छोटे छोटे से रोग हैं। तेरी वहशतें हैं अजीम तर, तू जो कर तो दार की बात कर। और मेरी जान गुलशन ज़ीस में नहीं कुछ सिवाय जमाल यार, मेरी जान गुलशन ज़ीस में नहीं कुछ सिवाय जमाल यार। तू जो गुल को रखता है मोतबर, तो अदब से खार की बात कर। मेरी जान गुलशन ज़ीस में नहीं कुछ सिवाय जमाल यार, तू जो गुल को रखता है मोतबर, तो अदब से खार की बात कर। और मेरे यार खस्ता व कम जिगर, मेरे आशना मेरे हमसफर, मेरे यार खस्ता व कम जिगर, मेरे आशना मेरे हमसफर। अरे छोड़ शिकवाए बेकसी, कोई एतबार की बात कर। अरे छोड़ शिकवाए बेकसी, कोई एतबार की बात कर। मैं सुनाता हूँ ताकि मेरी बारी जल्दी जल्दी खत्म हो जाए। नहीं चाहते कि जल्दी खत्म हो। अभी तो शुरू है। कुछ सफर आगे बढ़ा, कुछ हम सफर आगे बढ़े, कुछ सफर आगे बढ़ा, कुछ हम सफर आगे बढ़े। हम परेशान थे कि क्या होगा अगर आगे बढ़े। कुछ सफर आगे बढ़ा, कुछ हम सफर आगे बढ़े। हम परेशान थे कि क्या होगा अगर आगे बढ़े। और मुश्किलें चारा घरों के घर तक आ पहुंची हैं अब। हस्बे हाल शेर हो गया, ये कहा बहुत पहले। मुश्किलें चारा घरों के घर तक आ पहुंची हैं अब। है अगर कोई किसी का चारागर आगे बढ़े, मुश्किलें चारा घरों के घर तक आ पहुंची हैं अब। है अगर कोई किसी का चारागर आगे बढ़े। और रास्ते यूं तो सभी मंजिल को जाते हैं, मगर रास्ते यूं तो सभी मंजिल को जाते हैं, मगर अजनबी को चाहिए वो देख कर आगे बढ़े। रास्ते यूं तो सभी मंजिल को जाते हैं, मगर अजनबी को चाहिए देख कर आगे बढ़े। और शेख जी इंसानियत के मोड़ पर कहते रहे, शेख जी इंसानियत के मोड़ पर कहते रहे, सीधा जाओगे जहन्नुम में अगर आगे बढ़े। शेख जी इंसानियत के मोड़ पर कहते रहे, सीधा जाओगे जहन्नुम में अगर आगे बढ़े। क्या जबरदस्त, माशाअल्लाह। घर से भटके हुए को घर की तरफ खींचता है, घर से भटके हुए को घर की तरफ खींचता है। प्यार कतरे को समंदर की तरफ खींचता है। घर से भटके हुए को घर की तरफ खींचता है। प्यार कतरे को समंदर की तरफ खींचता है। और दिल के दरवाजे पे एक दुख ने दिया है पहरा, दिल के दरवाजे पे
ایک دکھ نے دیا ہے پہرا، آتے جاتے کو جو اندر کی طرف کھینچتا ہے. دل کے دروازے پر ایک دکھ نے دیا ہے پہرا، آتے جاتے کو جو اندر کی طرف کھینچتا ہے. اور نفرتیں عقل کو وحشت کی طرف کھینچتی ہیں، نفرتیں عقل کو وحشت کی طرف کھینچتی ہیں. عشق انسان کو قلندر کی طرف کھینچتا ہے. نفرتیں عقل کو وحشت کی طرف کھینچتی ہیں، عشق انسان کو قلندر کی طرف کھینچتا ہے. اور پاؤں مضبوطی سے دھرتی پر جمائے ہوئے ہوں، پاؤں مضبوطی سے دھرتی پر جمائے ہوئے ہوں، جانے کیا ہے کہ جو اوپر کی طرف کھینچتا ہے. پاؤں مضبوطی سے دھرتی پر جمائے ہوئے ہوں، جانے کیا ہے کہ جو اوپر کی طرف کھینچتا ہے. اور یہ ایک شعر بھی کراچی کے لیے، یہ شہر مقروض میں رستوں کی فراوانی ہے، شہر مقروض میں رستوں کی فراوانی ہے، ہر نیا راستہ ایک در کی طرف کھینچتا ہے. شہر مقروض میں رستوں کی فراوانی ہے، ہر نیا راستہ ایک در کی طرف کھینچتا ہے. گھر سے بھٹکے ہوئے کو گھر کی طرف کھینچتا ہے. پیار قطرے کو سمندر کی طرف کھینچتا ہے. خیال ہے ایک اور سنی سنا آزاد کر دے نظم کو. ہاں آزاد بہت مشکل کام ہے نظم کو آزاد کرنا، برباد کر دے. دل کی جگہ کہ کتنی بے بس ہو تم، کتنا بے بس ہوں میں. اور اگلے دنوں جب ہمیں دور ہونے کا خدشہ نہ تھا، جب ہمیں ساتھ جینے کے مرنے کے خواب آتے تھے، خواب ہی پر کہاں منحصر تھی ہماری محبت کہ ہم اپنی اپنی جگہ جانتے تھے کہ دل کی جگہ پسلیوں کے علاوہ بھی ہو سکتی ہے، اور محبت دلوں کو دلوں سے ملانے کے آگے بھی ہو سکتی ہے. ایک اور نظم آزاد اس نظم جس کا عنوان ہے موت، اور اس کا تعلق کتاب کی بھی بہت اس سے کہ خزاں کے آتے ہی کچھ ہوائیں جو سوکھے پتے گرانے باغوں میں جھانکتی ہیں. خزاں کے آتے ہی کچھ ہوائیں جو سوکھے پتے گرانے باغوں میں جھانکتی ہیں. کبھی کبھی اپنے پاک پن میں درخت امید پر لگے تنہا سبز پتے کو بھی گرا کر شجر کے سائے میں اگنے والے جوان پودوں کو زندگی کا سبق سکھا کر تماش بینوں پہ مسکرا کر کوئی نیا کھیل ڈھونڈتی ہے. بہت خوب استاد جی. لگ رہا ہے کہ ابھی بھی ہم نے کافی کم سنا ہے. میں نے تو بہت سنا کیا آپ نے. سوالات اور تجزیات کا اگر کوئی یہاں سے حاضرین میں سے میں جس عشق کو موضوع بناتا ہوں وہ عشق سمجھ لیجیے کہ وہ اگلے وقتوں کا پہلے زمانے کا عشق ہے جو آزاد ہوتا تھا کانسیکوینسز سے، نتائج سے آزاد. وہ اعمال جس کے تحت غالب نے بھی یہ کہا کہ اگر اور جیتے رہتے، یہ نہ تھی ہماری قسمت کہ وصال یاد ہوتا، اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا. تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ جو عشق ہمارا موضوع ہے وہ بھی اسی طرح کا ہے کہ اس میں نتیجے بہت اہم نہیں ہے، صرف جو یعنی جو وصال ہے اس عشق کا وہ irrelevant ہے اس ساری کہانی میں. صرف ہم عشق کی زندگی گزارنے کے لیے جو جد و جہد ہے وہ موضوع ہے. وہ اب اس نتیجے میں پہنچا ہوں 3-4 سال کی کہانی. دیوان لانا بڑا مشکل کام ہے اور اس کو پنجابی حضرات اوکھا کام بھی کہتے ہیں. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ دیوان ایک یعنی ہر کتاب شاعری کی دیوان نہیں ہوتی. دیوان ردیف پر ختم ہوتے ہیں، آپ کو معلوم ہے. تو اس میں ردیف ہر پر یعنی الف کی ردیف کے ساتھ، بے کی ردیف کے ساتھ، تے اس طرح زیادہ سے زیادہ حروف پر ختم ہونے کا انتظام کیا جاتا ہے. کبھی کبھی شاید صرف وہ خانہ بھرنے کے لیے ایک غزل کہتے تھے. مثال کے طور پہ اگر تے سے کوئی نہیں ختم ہوتا، ایسے تے سے ہو جاتی ہیں محبت وغیرہ کے قافیوں کے ساتھ ردیف کے ساتھ. کاف پر جیسے غالب نے ایک غزل کہی ہے، اس میں کاف ردیف شامل کرنے کے لیے انہوں نے نمک کو ردیف بنانا پڑا.
تو بہت خوب کہا ہے نا وہ تو ہاں بالکل ایسا، وہ تو اساتذہ کی بات ہے نا. ہم اگر اس طرح زبردستی کے لطیفے بنانے کی کوشش کریں ہم سے وہ، تو اس لیے وہ رجحان پھر کم ہوتی ہے کہ اتنے. اب مثال کے طور پر اگر میں رکھتا ہوں شاید صرف 3 حروف پر ختم ہوتی ہے، زیادہ تر اشعار الف یا ختم ہو رہے ہیں یا یہ پر ختم ہو رہے ہیں، ایک آدھ کوئی بیچ میں اور حرف. لیکن جن شعراء کو دیوان بنانا ہوتا ہے اپنی کتاب کو، تو وہ اس کا اہتمام کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ، اگر سارے کے سارے نہیں ہیں پھر بھی زیادہ سے زیادہ 20-25 ہیڈنگس ہوں نا ان کے پاس کہ الف والے بے والے. تو پھر یہ سلسلہ آہستہ ہے. اور جدید شعراء نے یہ بھی محسوس کیا کہ اس میں کرافٹ زیادہ لگتا ہے، یعنی کہ آپ بجائے اس کے کہ اوریجنلٹی کی طرف جو ہے آپ زبردستی ہو جاتی ہے تھوڑی سی. تو اب جس مختصر وقت میں کتاب شائع کرتے ہیں، پہلے ایسا نہیں ہوتا، پوری عمر شعر کہہ کر پھر ایک دیوان شاعر نکالتا تھا، بڑی اچھی عمر ہو جاتی تھی تب تک. کبھی کبھی تو وہ اس انتظار میں انتقال ہو جاتا تھا شاعر کا، پھر آگے والے دیوان مرتب کرتے ہیں. تو اب جس روا روی اور عجلت کا دور ہے اس میں یہ انتظار تخلیق کاروں سے نہیں ہوتا. میں آپ سے امید تو ہے، دیکھیں دعا کریں. ابھی تو آغاز ہے، پہلا مجموعہ ہے انشاءاللہ، اور کافی دیر سے انہوں نے چھاپا ہے. مطلب سوچ سمجھ کے جو ہے اس کے اوپر بھی یہ سوچتے رہے ہیں. ابھی تو آغاز ہے، تو انشاءاللہ مجھے تو امید ہے کہ انشاءاللہ استاد جی کا، حجاز نقوی صاحب کا دیوان بھی انشاءاللہ یہاں پر ہوگا ضرور. دعا فرمائیں. جی جی ہاں بالکل، آپ نے بہت اچھا سوال کیا. پہلا جو شاید جس سے میں متاثر ہوا جوش صاحب تھے، جوش ولی آبادی. البتہ یہ بڑی مزے کی بات ہے کہ میں ان کی نثر سے متاثر ہوا تھا بہت بچپن میں. ان کی کتاب یادوں کی بارات مشہور زمانہ کتاب ہے نثر کی، آٹو بایوگرافی ٹائپ کی چیز ہے، خود نوشت ہے، سوانح عمری، جس کو یوسفی صاحب نے موڑ کر کے انہوں نے کہا کہ جوش صاحب نے سوانح 9 عمری لکھی ہے. تو خیر، تو انہوں نے تو یہ لکھا تھا کہ سوانح عمری ہے یادوں کی بارات. تو وہ ایک ایسی عمر میں میرے ہاتھ لگ گئی تھی کہ نہیں لگنی چاہیے تھی. لیکن بہرحال میں اس کتاب سے اور جوش صاحب کی جو شاعرانہ زندگی ہے اس سے بہت متاثر ہوں. پھر بھی آگے چلتے چلتے آپ کو معلوم ہے کہ پسند انسان کی بدلتی ہے. اب بھی جوش صاحب کو میں اس حوالے سے بہت پڑھتا ہوں، بہت پسند کرتا ہوں کہ زبان کی صحت ان کے یہاں سے آتی ہے، آپ کو الفاظ کا ذخیرہ ملتا ہے. اب بھی ایسے الفاظ آتے ہیں کہ دیکھنے پڑتے ہیں، وقت میں سیکھنے کا موقع ہوتا ہے. ناصر کاظمی صاحب کو بھی میں نے پڑھا. ناصر کاظمی کو بالکل بہت پڑھا ہے. ناصر کاظمی کا بھی پہلا جو حوالہ، اب دیکھیں نا اتفاق ہے کہ جتنے شاعروں کو پڑھتے ہیں ان کو ان کے دوسرے کاموں سے پڑھنا شروع کرتے ہیں. تو پہلی دفعہ ناصر کاظمی صاحب کا دیوان نہیں میرے ہاتھ میں لگا، وہ بھی 9 عمری کی بات ہے. ان کا انتخاب ہاتھ میں لگا میر کا. تو میر کا انتخاب ناصر کاظمی صاحب نے فرمایا، اس پہ مضامین لکھے. تو وہ مضامین پڑھ کے آشنائی ناصر کاظمی صاحب سے، اور پھر وہ ان کے دیوان میں آئے. خیر بہت مشہور شاعر ہیں ویسے تو، یعنی یہ ان کا حوالہ نہیں ہے کہ انہوں نے انتخاب کیا میر کا. البتہ یہ بات شاید بجا ہو کہنے کی کہ میر تقی میر آج جو خدائے سخن کے مرتبے پہنچے، اس میں ناصر کاظمی کا بڑا ہاتھ ہے. اگر وہ انتخاب نہ کرتے جس طرح انہوں نے کیا میر صاحب کا، تو شاید ان کو وہ شناسائی ان کی اس طرح سے نہ ہو پاتی. تو بڑا اہم کام ان کا یہ بھی. باقی ناصر کاظمی صاحب کی شاعری پر تو میں کوئی تجزیہ نہیں کرنا چاہوں گا. بہت ہی کمال کے میر ثانی ہی کا لقب ملا بھی، اور یہی کافی ہے میرا خیال ہے. اور یہ کیا دینی چاہیے؟ یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا. اچھا دیکھیں، اس میں مسئلہ یہ ہے کہ بھی ایک باقاعدہ فن اس کو سمجھنا چاہیے. یہ بڑا فقدان ہے آج کل کہ شاعری کو باقاعدہ فن نہیں سمجھا جاتا. باقی تمام فنون بھی لوگ 20 سال ریاض کر کے، 20 سال کسی فن کی مشق کر کے، اب گل جی پینٹنگ بناتے ہیں تو انہوں نے اپنی پوری زندگی اس کے لیے وقف کی ہے. اور تو میں اپنی شاعری کو گل جی کی پینٹنگ سے تو نہیں موازنہ کروں، مثال دے رہا ہوں ویسے. یا کوئی خان صاحب ہے، وہ جب دھن بناتے ہیں یا کوئی اس کو پرفارم کرتے ہیں تو وہ پوری زندگی کا ایک ریاض ہوتا ہے کسی بھی فن میں. تو شاعری کو جب آپ فن کے درجے سے نیچے گرا دیتے ہیں، یا میرا خیال ہے سب سے اونچا درجہ اس کا فن کا درجہ ہے،
اس سے اگر بازار میں خود کچھ لوگ اوپر لے جانے کے لیے نیچے لے آتے ہیں، اور اس کو ایک بہت اچھا سا لفظ ہے اس کا، خان صاحب ہمیشہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کی بات سے متفق نہیں لیکن آمد کہتے ہیں، تو آمد کا ایک سلسلہ ہوتا ہے، پھر لوگ سمجھتے ہیں کہ یار یہ پارٹ ٹائم ایک کام ہے کہ جس وقت آپ اپنا کام کرتے رہیں گے پھر آمد ہوگی تو آپ لکھ لیں گے، لیکن وہ آمد ہو کے لکھنے کے لیے آپ پیچھے کی ساری مشق نظر انداز کر دیتے ہیں، وہ آپ مشق سخن کرتے رہیں گے تو آپ آمد کے وقت اس قابل ہوں گے کہ اس کو لکھیں گے. تو اب وہ ایک کئی گھنٹوں کا پڑھنے کا، لکھنے کا، بار بار ان میٹرز کو پریکٹس کرنے کا، کیا آپ کی ایکسس ہو ان تمام ٹولز کی طرف کہ جب آپ پر آمد ہو اور کوئی خیال آپ کے ذہن میں اجاگر ہو، زندہ ہو، ابھرے، تو آپ اس کو لکھ سکیں. تو اس کے لیے پوری زندگی دان کرنی پڑتی ہے، یا بیشتر زندگی کا حصہ. تو اب یہ کرنا چاہیے یا نہیں، یہ تو مشکل سوال ہے. یہ کس کو کرنا چاہیے یہ میرا خیال ہے. البتہ اس میں قربانیاں یقیناً ہیں. کسی بھی فن میں آپ قربانی سے مراد یہ ہے کہ آپ کو اس کو خون جگر پہ لانا پڑتا ہے. کسی بھی فن کو آپ اس میں مہارت حاصل کر کے آگے آنا چاہیں، آگے نہ آنا چاہیں، آگے آنا تو ایک ضمنی بحث ہے، اپنے آپ کو کہیں پہنچانا چاہیں اس فن میں. تو میرا خیال ہے کوئی بھی فن ایسا نہیں ہے، اور شاعری تو خیر ام الفنون ہے، فنون کی ماں کہلاتی ہے، تو اس کو تو زیادہ ہی خون پھر آپ کو اتنا آسان نہیں لہو رونا. ہاں وہ غالب نے کہا کہ دل کا کیا رنگ کرے خون جگر ہوتے تھے، تو یہ بھی جگر کا خون. یا آتش کا جیسے ایک شعر یاد آیا کہ لفظ جڑنے میں لگوں سے کم نہیں، شاعری بھی کام ہے آتش مرصع کار کا. اب پہلا مصرع تھوڑا سا ذہن سے، لیکن یہ کام اسی طرح. تو میرے سوال کا تو جواب دے دیا آپ نے. سلمت سہبائی صاحب نے نا بڑی خوبصورت تعریف کی. انہوں نے کہا تھا کہ جس کو شعر کہتے ہیں اس کے تعلق آمد سے، جیسے آپ نے کہا 5 سال گزر جاتے ہیں، بالکل 2 دن گزر جاتے ہیں، 10. تو انہوں نے کہا تھا کہ جو اسے شعر کہتے ہیں بیسیکلی وہ نیچر کی کچھ فلیشز ہوتی ہیں. کیا کہتے ہیں وہ فلیشز جو ہے نا وہ پلک جھپکنے سے بھی بہت زیادہ ٹائم میں آتی ہے، اور وہ پوئٹ اس کو کہتے ہیں جو کیپچر کرتا ہے. پوئٹ کہتے ہیں وہ کیپچر کیے بغیر رہ نہیں سکتے. جیسے انہوں نے کہا نا کرنا چاہیے کہ نہیں، وہ جان دے دے گا لیکن اس کو کیپچر کیے بغیر نہیں رہ سکتا. آپ کو نیند سے اٹھا کر کام کرنے پہ لگا دیا. لیکن یہی ہے کہ اس کے ایکسپریشن کے لیے پھر بھی آپ کو ایک ریاضت، یہ نہیں کہہ سکتے آپ کہ میں ریاضت چھوڑ کے بیٹھا ہوں. اور 2 لیولز پر کسی بھی آرٹ کا فنکشن ہوتا ہے. مثال کے طور پہ جیسے یوسی صاحب نے اچھی مثال دی کہ سسموگراف ہوتا ہے حساس آدمی، کہ زلزلے جب بڑے جھٹکے لگتے ہیں، مثال کے طور پہ کسی قریبی آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے تو ہر آدمی متاثر ہوتا ہے. یہ وہ زلزلہ ہے جو سب محسوس کرتے ہیں، یا کوئی خوشی بڑی آتی ہے تو وہ سب. لیکن احساسات کی جو باریک ہے، جو سیسموگراف ہوتا ہے، وہ تو ہر روز جھٹکے ریکارڈ کرتا ہے زمین کے آنے والے، اور وہ چھوٹے بڑے اس میں ہر طرح کے سماتے ہیں. تو آرٹسٹ یا خاص طور پر شاعر وہ اس طرح کے انسان ہوتا ہے جو ان تمام چھوٹے بڑے جھٹکوں کو عوام سے زیادہ ریکارڈ کرتا ہے اور ان سے زیادہ متاثر ہوتا ہے. اب یہ تو متاثر ہونے کا مسئلہ ہے، یعنی اس کے آدھا حصہ ہے تخلیقی عمل، جو باقی کا آدھا حصہ ہے ان کو ری ایکسپریس کرنے کا، یعنی آپ اپنے اندر ان کو جذب کرتے اور پھر ان کو بیان کرتے ہیں. تو ہر حساس آدمی محسوس کرتا ہے چیزوں کو، لیکن جو جس آرٹ فارم میں ایکسپریس کرنے کی مشق کرتا ہے، مثال کے طور پہ اگر میں کسی بہت حسین منظر کو دیکھوں تو اس کو ری ایکسپریس پینٹ کر کے نہیں کر سکتا کیونکہ اس آرٹ فارم میں مشق نہیں کی ہے. لیکن میں اس کو شعر میں کر سکتا ہوں کیونکہ میں نے شاعری کی مشق کی ہے. اس یعنی ہر چیز، ہر فن کے 2 مرحلے، پہلے آپ انسپائر ہوتے ہیں یا وہی جو جس کو آپ آمد کہتے ہیں، تو آمد ہونے بھی لگ جائے انسان کے ذہن پر، لیکن اگر اس کے پاس وہ مشق نہیں ہے اس کو ری ایکسپریس کرنے کی، اس نے لوازمات نہیں حاصل کیے، تو پھر وہ یقیناً کبھی تکا ہو سکتا ہے. یعنی کسی بھی شاعر کے دیوان میں بحر اور وزن کی اور قافیے کی اور املا تلفظ غلط باندھنے کی ایک بھی غلطی نہ ہونا، یہ کوئی اتفاق نہیں ہے. 6 دیوان میر کے ہیں مثال کے طور پہ، اور اس سے بھی زیادہ کلام شاعروں کا ہے. تو جب آپ ان کا تجزیہ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کوئی بھی شعر ٹیکنیکلٹی سے خارج نہیں ہے. تو یہ کوئی اتفاق سے ایسا نہیں ہے کہ ان کو ہر دفعہ صحیح ہو گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے مشق کی بھی ہے اس چیز کی،
اور ریاض ہے ان کا جس کی وجہ سے ہر دفعہ جب بھی وہ ری ایکسپریس کرتے ہیں اور اظہار کے مرحلے پر آتے ہیں تو وہ کامیابی سے اس کا اظہار کر پاتے ہیں. اور اتنے بھی مزے ہوئے شعراء کو بہت دفعہ نصیب نہیں ہوتا اظہار کرنا, اور وہ اس کا یعنی آپ کو ایک موضوع پر اگر کسی شاعر کے ہر دوسری تیسری غزل میں شعر نظر آ رہا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ ابھی یہ شاعر اس کو ایکسپریس کرنے کی مشق کر رہا ہے کہ میں اس موضوع کو ابھی مکمل طریقے سے نہیں. تو وہ ہر غزل میں بے شک اس کا کوئی بھی ردیف ہو, کوئی قافیہ ہو, لیکن ایک خیال ہوتا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ چھیڑتا ہے اس شاعر اس تو اس کا وہ جو چھیڑ ہوتی ہے اس سے کوئی مضمون نیا بن جاتا ہے, لیکن وہ بار بار اس کو کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ کسی غزل میں وہ نکل کے پوری طرح کامیاب ہوتا ہے اس کو ایکسپریس کرنے. اور یہ کہ ہستونیس پہ اس کی کلاسیں ہوتی ہیں جو حجازی عروج پہ ہمارے دورے میں. جی جی اچھا جی, جیسے مختصر شعر میں نے اس کتاب میں شامل کیا کہ زبانی میں حجاز اپنا بڑھاپا لکھ رہا ہوں. یہ خیال ہے. اب اس میں آپ دیکھیں دو مصریں, جوانی میں حجاز اپنا بڑھاپا لکھ رہا ہوں میں. اب اس کی بحر ہے بحر حزج مفاعیل 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 مفاعیل. اب اس کا نام ہے بحر حزج. اس کی ریپیٹیشن اس مفاعیل کی کتنی دفعہ ہونی چاہیے یہ شاید کے اختیار میں اگلے بچوں میں رہا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ 4 ایک دفعہ آئیں گے ایک مصرے میں, دوسرے مصرے میں 4 آئیں گے. اس شعر میں میں نے پہلے مصرے میں 2 رکھے, دوسرے میں 2 رکھے. یہ عموماً عربی میں اس حالت میں استعمال نہیں ہوتی ہے بحر حزج کہ 4 رکن استعمال ہو, 2 پہلے مصرے میں 2 دوسرے مصرے میں. اب اس کا وزن مثال کے طور پہ جوانی میں حجاز اپنا مفاعیل مفاعیل ایک مصرع, بڑھاپا لکھ رہا ہوں میں مفاعیل مفاعیل. ترتیب تو نہیں بس یہی تھا. آخر میں تیمور صاحب کی اجازت سے اور حجاز صاحب کی اجازت سے ایک غزل تیار کی ہے ہمارے ہستونیس کے طالب علم بھی ہیں, استاد بھی ہیں, سید جمیل حیدر, اور انہوں نے حجاز نقوی کی غزل ہمارا دل جو سوئے کوئے یار چل نکلا وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے. اور جی, اور ان کا میں تھوڑا یہ بھی بتاتی چلوں, پٹیالہ گھرانہ کے یہ شاگرد ہیں, استاد رستم فتح علی خان ان کے استاد ہیں. اب ہم سے درخواست کرتے ہیں کہ اور یہ ہستونیس پہ ڈرائنگس بھی سکھاتے ہیں جناب. تھوڑی سی جرت والی بات ہے کیونکہ یہ نام میں نے کچھ دنوں پہلے تیمور صاحب کے ذریعے یہ غزل پہنچی تھی. غزل ملی اس دوران میں بیمار ہو گیا 2-3 دن کے, تو بیماری کی حالت میں ایک دن اور نہیں تھا کچھ کرنے کو, تو یہ میں نے کام کیا. لیکن اس کے بعد نہ میں سر کو سنا پایا نہ جنہوں نے لکھی ہے ان کو سنا پایا. اس لیے ایڈوانس معافی کہ اگر میں خاص طور پہ اردو کے ساتھ کوئی زیادتی کر بیٹھا. بہت مشکل یہ ہے کہ بہت ممکن ہے کہ یہ بھی میں نے بیماری کی حالت میں لی کافی. تو آپ سب کی اجازت سے اور اگین جرت والی بات ہے تو درگزر کیجیے گا اگر کوئی خاص طور پہ اجازت والے بھی سعادت کی بات ہے. ہمارا دل جو سوئے کو
چل نکلا ہمارا دل جو سوئے کوئے یار، چل نکلا پھر اس کا کوئی مداوا، پھر اس کا کوئی مداوا، ہوا نا حل نکلا ہمارا دل جو سوئے کوئے یار، چل نکلا ہمارا دل جو سوئے کوئے یار، چل نکلا پھر اس کا کوئی مداوا، ہوا نا حل نکلا ہمارا دل جو سوئے، عدم سے لے کے عدم تک حیات کا وقفہ، عدم سے لے کے عدم تک حیات کا وقفہ، ہم ایک عمر سمجھتے، ہم ایک عمر سمجھتے تھے، ایک پل نکلا ہمارا دل جو سوئے کوئے یار، چل نکلا ہمارا دل جو سوئے، چھپا آتش الفت میں ہر عقدۂ عزیز، چھپا ہے آتش الفت میں ہر عقدۂ عزیز، جلی رسن تو کہیں جا کے، جلی رسن تو کہیں جا کے، اس کا بل نکلا ہمارا دل جو سوئے کوئے یار، چل نکلا حل عقدہ، حل عقدہ عزیز، حل عقدہ، ہیرا کو کہتے ہیں، حل میں شد ہوگا، ہاں حل، چلیں اس کو کوشش کرتے، چھپا ہے آتش الفت میں حل عقدۂ عزیز، چھپا ہے آتش الفت میں حل عقدۂ عزیز، جلی رسن تو کہیں جا کے، جلی رسن تو کہیں جا کے، اس کا بل نکلا ہمارا دل جو سوئے، ہمارا دل ہے یہ دیوار رہ گزار نہیں، ہمارا دل ہے یہ دیوار رہ گزار نہیں، جو ہر گزرتا ہوا اپنا، جو ہر گزرتا ہوا اپنا
اپنا رنگ مل نکلا ہمارا دل جو سوئے. اب مجھے نہیں پتا ترنم میں اپنا کو 2 دفعہ کر سکتے ہیں نہیں, میں نے اپنی گائش کی. اب یہ مشکل شعر ہے, اگین اس میں وہ اصلاح کی بڑی ضرورت ہوگی. ہوئی سحر نہ کبھی شام غم حجاز مگر, ہوئی سحر نہ کبھی شام غم حجاز مگر, یہ کم نہیں کہ تیرا, یہ کم نہیں کہ تیرا مطلعے غزل نکلا ہمارا دل جو سوئے کوئے چل نکلا, پھر اس کا کوئی مداوا ہوا نہ, حل نکلا ہمارا دل جو سوئے. بہت شکریہ. گلا خراب ہونے میں جو سوچ پیدا ہوا. بہت شکریہ اعجاز صاحب سے. درخواست آپ کی کلمات جو ہے تو شکریہ ہی ادا کرنا چاہوں گا. پہلے بھی اول و آخر شکریہ ہے آپ سب کا تشریف لانے کا, ہست و نیست کا بھی. آن لائن پہ کافی لوگوں نے پسند کیا, ابھی تک بہت موجود شکریہ ہے. جو آن لائن بھی پسند فرما رہے ہیں, اور جو تشریف لانے کی جنہوں نے زحمت کی ان کا بھی, اور رمیز صاحب کا بھی کمپوزیشن کے لیے ناسازی طبیعت کے باوجود آپ نے بہت ہی موضوع صحیح بیٹھ رہی تھی بالکل. کلام کے ساتھ ساتھ. بس اجازت ہی اب میرے خیال سے چاہوں گا. بہت خوب. رمیز صاحب بھی, حجاز صاحب بھی. آپ اس کا حال دیکھ سکتے ہیں محفل کا کہ کینڈل نے آج 5 اس کے فلیمز آئے ہیں اور وہ بیچاری پگھل کے نیچے آ چکی ہے. یعنی آج خوب رنگ جما اور زرد رنگت تھی جس کتاب جو ہے وہ ہماری موم بتی بھی نہ لا سکی. بہت شکریہ تمام حاضرین کا, اور خصوصی شکریہ ہمارے استاد صاحب حجاز نقوی کا, اور جتنے بھی آن لائن جن حضرات نے ہمیں جوائن کیا ہے ان کا بھی بہت شکریہ. اجازت چاہیں. اللہ حافظ. یہ کتاب ان کی موجود ہے, اگر کوئی خریدنا چاہے تو استاد صاحب سے سائن کرا کے حجاز صاحب